اللہ رب العزت نے کلام حمید میں اسی لیے نازل کی ہے کہ حالت رکوع میں ہے، کان میں آواز آئی، رسول اللہ نے قبلہ بدل دیا ہے، رکوع سے سر بھی نہیں اٹھایا، قبلے کا منہ تبدیل کر لیا۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا رکوع سے سر اٹھا کر قبلہ روح اگر تبدیل کر لیتے کیا فرق پڑ جاتا؟ کہا رسول اللہ کا عمل حالت نماز میں ہم تک پہنچ گیا، اگر رکوع سے سر اٹھا لیتے تو ایمان ضائع ہو جاتا۔ بتائیے رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں، جوتی کو اتار دیا، صحابہ نے سب نے پیچھے سے جوتیوں کو اتار دیا، رسول اللہ نے سلام پھیر کے کہا مجھے تو جبریل امین نے وحی کے ذریعے خبر دے دی کہ جوتے کے نیچے کچھ لگا ایسا، میں نے اتار دیا۔ اے اللہ کے رسول آپ نے اتار دیا، اگر ہم پہنی رکھتے تو ہمارا ایمان ضائع ہو جاتا۔ یہ صحابہ ہیں، ان صحابہ کے اوپر جب ایک بدبخت ملعون نے تبرہ کیا، سب کو شتم کیا، اور کس کے اوپر؟ جس نے نبی کی زندگی میں رسول اللہ کے مصلی امامت میں کھڑے ہو کے ابو بکر نے 17 مرتبہ مصلی پہ کھڑے ہو کے جماعت کرائی، رسول اللہ کی زندگی میں بعد کی باتیں نہیں ہیں۔ اور رسول اللہ سے جب پوچھا گیا، ایک عورت آئی تھی اور اس نے کہا تھا اگر میں آپ کو، ایک رسول اللہ کے پاس آئی، رسول اللہ نے کہا اگلے سال آ جانا، کہا اگر اگلے سال میں آپ کو نہ پاؤں تو میں کیا کروں؟ کہا پھر ابو بکر کے پاس چلی آنا۔ بتائیے رسول اللہ نے اپنی زندگی میں جو باتیں کہہ دی، لکھ دی، ایک لمبا چوڑا موضوع ہے کہ حضرت ابو بکر کو اپنے ہاتھ سے افضل الخلائق بعد الانبیاء، حضرت ابو بکر نبیوں کے بعد چشم فلک نے ان سے اعلیٰ کوئی چہرہ نہیں دیکھا، ان کی ذات کے بارے میں ایک بدبخت ملعون نے حرہ سرائی کی۔ بتائیے یہ صحابہ کی کرامت ہے کہ نہیں؟ 1400 سال گزرنے کے بعد مختلف فرقے، اہل حدیث ہیں، دیوبند ہیں، بریلوی ہیں، عقائد کے اندر اختلاف ہے، عبادات کی ادائیگی کے طریقے میں اختلاف ہے، ایک ابو بکر کی شان میں اس ملعون نے گستاخی کی۔ کیا یہ صحابہ کی آج بھی ابو بکر کی زندہ کرامت نہیں ہے کہ تینوں مسالک نے اپنے اختلافات کو سائڈ میں رکھا اور کہا امت صحابہ کی جنگ اہل سنت چاہے اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، مل کے لڑیں گے؟ کیا یہ صحابہ کی کرامت نہیں ہے کہ 1400 سال گزر جانے کے بعد اس قدر اختلاف ہونے کے باوجود تینوں مسالک نے ابو بکر کی صداقت کی جنگ لڑی، عمر کی عدالت کی جنگ لڑی، عثمان کی صحابت کی جنگ لڑی، علی کی شجاعت کی جنگ لڑی، حسن کی شرافت کی جنگ لڑی، حسین کی شہادت کی جنگ لڑی، سیدنا امیر معاویہ کی جلالت کی جنگ لڑی، اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے امہات المومنین کے دوپٹوں کی حفاظت کی جنگ لڑتے رہیں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ آج اس بدبخت نے انگلینڈ بیٹھا ہوا وہاں سے جلوس نکل رہے ہیں، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر کے بارے میں حرہ سرائی، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ جی امیر معاویہ رضی اللہ کا ابو سفیان کا معاملہ۔ اللہ کی قسم امیر معاویہ اور ابو سفیان اگر ابو بکر و عمر جتنے متقی بھی بن جائیں تو ان کے سب و شتم سے نہیں بچ سکتے۔ یہ تمہیں کسی نے مبالغہ دیا ہوا کہ یہ سیدنا معاویہ کا معاملہ ہے، یہ سیدنا ابو سفیان کا معاملہ ہے، یہ بنو ہاشم کی لڑائی ہے، یہ بنو امیہ کی لڑائی ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ایک بیٹی کو بنو ہاشم میں بیایا گیا تو رسول اللہ کی باقی تینوں بیٹیوں کو بنو امیہ میں بیایا گیا۔ کون سی دشمنی تھی؟ کون سی لڑائی تھی؟ حضرت امیر معاویہ کی بہن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ سیدنا ابو سفیان نبی کریم کے سسر ہے، اور افسوس ہے یہ پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا، جو کلمہ طیبہ کے نام پہ بنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورے کا پورا جملہ کلمہ طیبہ کا حصہ ہے۔ ابو سفیان محمد رسول اللہ کے سسر ہیں، وہ ابو سفیان کہ جن کے گھر کو رسول اللہ نے دارالامان قرار دیا، آج پاکستان میں اسی ابو سفیان کو امان نہیں ہے۔
علانیہ طور کے اوپر ہردہ سرائی کی جاتی ہے، اور ہمارے بعد اہل سنت بھی اتنے بولے ہیں. سیدنا ابو سفیان کی باری آئے، سیدنا معاویہ کی باری آئے، تب صحابہ کی غیرت پتہ نہیں کہاں پہ جاتی ہے. اور میرے بھائیوں، اللہ کی قسم یہ وسوسہ اور مغالطہ تمہیں ڈالا گیا ہے. نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرے، چاہے فتح مکہ کے بعد قبول کرے، یہ نبی کا ہر صحابی جنتی ہے. اور سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں اتنی ہردہ سرائی ہوتی ہے، اور حیران ہو جاتے ہیں کئی لوگ جب ہم کہتے ہیں سیدنا ابو سفیان، سیدنا امیر معاویہ، اور ایک نام جو بڑا بدنام ہے سیدہ ہند، جن کے بارے میں یہ مشہور کیا گیا کہ حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا وغیرہ بالفرض چبایا بھی ہو تو جناب وحشی بھی رضی اللہ ہے، تو سیدہ ہند بھی رضی اللہ ہے. اسلام قبول کر لینے کے بعد سابقہ ہر غلطی اللہ تعالیٰ معاف کر لیتا ہے. لیکن ایک بات جو چھپائی جاتی ہے، افسوس اور دکھ ہے، اہل سنت کا لبادہ اوڑے ہوئے ایک جہنم میں بیٹھا ہوا رافضیوں کا ہمنوا ہے، ہر وقت امیر معاویہ کے خلاف بکواس کرتا ہے، سیدہ ہند کے بارے میں بکواس کرتا ہے، سیدنا ابو سفیان کے بارے میں بکواس کرتا ہے. کیا آپ نے بخاری شریف لوگوں کو مغالطہ ڈالے گا کہ میں دلائل حدیث کی کتابوں سے دے رہا ہوں؟ میں بھی آپ کو آج بخاری شریف کی ایک حدیث بتا کر جانا چاہتا ہوں. سیدہ ہند رسول اللہ کی بارگاہ میں آئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے یہ بات کہی تھی کہ اے اللہ کے رسول، جب ہم نے اسلام قبول نہیں تھا کیا تو آپ ہمارے لیے ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے معاذ، اور آج جب اسلام قبول کر لی ہے تو آپ سے زیادہ اعلیٰ، آپ سے زیادہ افضل، آپ سے زیادہ بہتر. اٹھائیے بخاری، نبی کریم کے خاندان کی تعریف کر رہی ہے، آپ سے بہتر آج کے بعد ہمیں کوئی نہیں لگتا. رسول اللہ نے یہ باتیں تو علماء بیان کر دیں گے، لیکن جواب میں جو رسول اللہ نے سیدہ ہند کو کہا، اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، سیدہ ہند کہہ رہا ہے، سیدنا ابو سفیان کہہ رہا ہے، اور تم نے اسلام کو کیا سمجھا؟ تم نے ایک مذاق بنایا ہوا. جس مرضی نبی کے رشتہ دار کے اوپر ہردہ سرائی کرو، یہ ایسے بدبخت ہیں. رسول اللہ کے 3 سسر ہیں، ابو بکر، عمر، ابو سفیان، معاذ اللہ، تینوں برے. معاذ اللہ، معاذ اللہ. نبی کی 3 بیوی ہیں، عائشہ، حفصہ، ام حبیبہ، تینوں بری. نبی کے داماد 2 بیٹیوں کے عثمان کو بھی برے. ویسے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نبی کے گھرانے سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور معاذ اللہ نبی کا پورا گھرانہ ہی برا ہے، پورے کا پورا خاندان برا. آپ کہتے ہو، اور دعویٰ کیا ہے؟ نہیں جی خاندان سے ہمیں بڑا پیار ہے. سیدہ ہند کو جو رسول اللہ نے جواب دیا، آج علماء کی ذمہ داری ہے اس جواب کو بھی عوام کو بتلایا جائے. رسول اللہ نے کہا، اے سیدہ، جیسے آپ نے کہا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں آپ کے لیے ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا، تو اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ ہی کے الفاظ کہتا ہوں کہ پہلے جب آپ نے اور آپ کے خاندان نے اسلام کو قبول نہیں تھا کیا، آپ کا خاندان بھی ویسا تھا جیسے آپ نے کہا. اور پھر اگلی بات کیا کہی؟ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. اگلی بات یہ کہی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ میں سب سے اعلیٰ، میں سب سے افضل، میں سب سے پسندیدہ ہو گیا، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے خاندان کے بارے میں یہی جذبات رکھتا ہوں. بتائیے کون سی دشمنی، کون سی نفرت، کون سی عداوت، کون سا بغض؟ یہ رسول اللہ سیدہ ہند کو کہہ رہے ہیں جیسے آپ میرے بارے میں کہتی ہیں وہی الفاظ میں آپ کے خاندان کے بارے میں کہتا ہوں جتنا افضل آپ. اور پھر وہ اب کیا کہا جائے، ایسا بدبخت ہے، ایسا جھوٹا ہے، دعویٰ کرتا ہے اگر اس میں رتی برابر شرم ہو ایک نہیں. اس نے تقریر ریکارڈ کرائی ہے، اس کو چیلنج کرتا ہوں، اور اس نے چیلنج کر کے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایک اہل حدیث عالم، کوئی ایک دیوبندی عالم، کوئی ایک بریلوی عالم یہ لکھ دے مجھے. اور شرم کر مرزا، تو نے چیلنج کیا، تیرے چیلنج کا جواب دیتا ہوں. آج کے بعد اگر تو اپنے دعوے میں سچ ہے تو دوبارہ
دین کی بات کرنا چھوڑ دے. جو تو نے دعویٰ کیا تھا کہ کوئی ایک اہل حدیث عالم، کوئی ایک دیوبندی عالم، کوئی ایک بریلوی عالم لکھ کے دے دے کہ یہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں، ذمہ دار علماء کی موجودگی کے اندر میں مرزا تجھے کہتا ہوں اہل حدیث کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے کہ ہم دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں. جا دفع ہو جا، آج کے بعد آپ دین کی بات نہ کر. پھر آگے سے کہتا ہے یہ تو شاید کوئی کہہ دے گا، اس کو پتا تھا یہ کہہ دیں گے، لیکن یہ کوئی کہے کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث ایک دوسرے کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے. جا تیرے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں، کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا اپنے گناہوں کو بھگت کے جنت میں چلا جائے گا. بتا کیا پتی کا شوربہ کیسے چیلنج کرتا ہے. اس بے وقوف بدبخت نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے کہ کوئی اہل حدیث عالم یہ کہہ دے گا میں اس کے بعد دین کی بات نہیں کروں گا، چھوڑ دے. کہ اپنے دعوے میں جھوٹا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے. اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہد بہ. اللہ کہہ رہے ہیں معاویہ اللہ تجھے ہادی بنائے، اللہ تجھے مہدی بنائے اور تیرے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملے. ایسا بدبخت ہے، ایسا بدبخت ہے. سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں اچھا حدیث، اس بندے کو یہی نہیں پتا حدیث رسول کیا ہے. راوی کے قول کو کئی مرتبہ حدیث بیان کر دیتا ہے اور اعلانیہ بیان کرتا ہے. قول راوی، قول صحابی بھی حدیث نہیں ہوتی ہے بدبخت. قول تابعی بھی حدیث نہیں ہوتا. حدیث صرف وہ ہے جس کی نسبت رسول اللہ کی طرف براہ راست ہو، اور قول صحابی اس وقت حدیث ہوتا ہے اگر رسول اللہ سے وہ کوئی بات کوٹ کر رہا ہو اور رسول اللہ کا کوئی عمل کوٹ کر رہا ہو. یہ قول راوی کو اچھا بات کیا بیان کرتا، لوگوں کو یہ مغالطہ اس لیے اس حدیث کے ذریعے پڑھا. عمار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا، عمار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا، اور اس فیہ باغیہ کی نشانی کیا ہوگی؟ وہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلانے والا ہوگا. وہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلانے والا ہوگا. میرے بھائیوں، کوئی صاحب عقل ہو مجھے بتائیے، کوئی صاحب شعور ہو، کیا سیدنا معاویہ جن کو رسول اللہ یہ دعا دے رہے ہیں اللہ اس کو ہادی بنا، مہدی بنا، اس کے ذریعے ہدایت دے، وہ لوگوں کو جہنم کی دعوت دینے والے تھے؟ یہ تو نے کہاں سے فلسفہ اٹھا لیا؟ رسول اللہ نے تو امیر معاویہ کے بارے میں اور بیٹے حسن کے بارے میں وعدے ارشاد کر دیا. آپ سب نے حدیث سنی ہوئی ہے نا، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اس کے ذریعے کیا ہوگا؟ مسلمانوں کے، کس کے؟ مسلمانوں کے دو عدیب گروہوں کے مابین صلح ہو جائے گی. کن دو گروہوں کے مابین؟ مسلمانوں کے. اللہ کے رسول تو مسلمانوں کا گروہ کہے اور تو کہے کہ وہ معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے. یہ کہاں سے فلسفہ آیا؟ یہ کہاں سے مغالطہ آیا؟ یہ ایسی لغب باتیں ہیں میرے بھائیوں. یہ وہی بات ہے، اس نے من گڑت فلسفہ کشید کیا ہوا رافضیوں کا ایجنٹ ہے، اور رافضیوں کی طرح یہ جنتی تھے. عمار کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ نہیں. ہم سب عمار کو جنتی مانتے، حسن کو جنتی مانتے، حسین ان کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ نہیں. لیکن جو لاجک یہ پیش کرتا ہے، ذرا اس کے جواب میں کہہ رہا ہوں اہل سنت کا کوئی عقیدہ نہیں ہے. الحمدللہ کوئی ایک اہل سنت نہیں ہے جو اس طرح کی من گڑت باتیں کرے. حضرت طلحہ جنتی ہیں کہ نہیں؟ حضرت زبیر جنتی ہیں کہ نہیں؟ عشرہ مبشرہ میں ہے کہ نہیں؟ حواریِ رسول ایک ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ کی خاطر قربانیاں دینے والے ہیں کہ نہیں؟ ان کے ساتھ لڑے تھے، حضرت علی کے خلاف لڑے تھے. حضرت علی کے خلاف لڑتے ہوئے جان بھی گئی، شہید بھی ہوئے. اب یہ کہا جائے معاذ اللہ، کوئی اہل سنت کا بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کیونکہ طلحہ زبیر معین جنتی تھے، ان کے خلاف جو لڑے گا وہ جہنمی ہے. معاذ اللہ، یہ کبھی کسی اہل سنت نے کہا؟ اس نے یہ فلسفہ بنا کے پیش کیا عمار کی روایت کے اندر کہ عمار کیونکہ جنتی تھے، ان کے خلاف جو بھی گروہ ہے وہ معاذ اللہ جہنمی ہے. عمار کو جس فیہ باغیہ نے صحیح سند سے قتل کیا وہ بھی خارجیوں کا گروہ تھا، وہ بھی خارجی تھے. تو نے عوام کو دھوکہ دیا، مغالطہ ڈالا ہوا. لیکن میرے بھائیوں،
جس طرح تمام اہل سنت نے عظمت صحابہ کی اور دفاع صحابہ کی جنگ لڑی ہے، آج مرحلہ اس سے اگلا آ گیا ہے۔ آج صرف دفاع صحابہ کا مسئلہ ہے۔ دفاع صحابہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ یہ رسول اللہ کے ساتھی ہے، اور یہ اتنے عظیم تر ہیں کہ تابعین جو ہے صحابہ کے، یہ ہمارے اماموں نے لکھ دیا ہے نا، عمر بن عبدالعزیز تک کے بارے میں، جن کو خلیفہ راشد آپ لوگ کہتے ہیں، کہ امیر معاویہ کے ناک سے یا سموں سے جو گھوڑا جس کے اوپر امیر معاویہ بیٹھتے تھے، اس کے ناک سے اور اس کے سم سے جو گرد ٹکراتی ہے، وہ گرد بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ مجھے بتائیے اگر صحابہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے تو رسول اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ آج فرانس کے اندر میکرون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حاکے ہیں ان کی اشاعت کی اجازت دی ہے۔ یہ ہم نے بڑا معمولی سا مسئلہ سمجھا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم اگر کوئی ریاست یہ کام کرے تو شرعی طور پہ یہ طبل جنگ کو بجانا ہوتا ہے۔ یہ طبل جنگ ہے مسلمانوں کے خلاف۔ کیوں؟ کسی امت کو بھی زندہ رہنے کا حق نہیں ہے اگر اس کے نبی کی توہین ہو جائے اور اس کا بدلہ نہ لے سکے۔ بعد شتم نبیہا، امت بھی باقی نہیں رہتی اگر اس کے نبی کو کوئی گالی دے دے، گستاخی کر دے اور اس کا بدلہ نہ لیا جائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس گستاخی کرنے والے، اس کے خاکے بنانے کا ارادہ کرنے والے اور یہ سارے کے سارے جنہوں نے یہ پروگرام ترتیب دیا، وہ ہاتھ جو رسول اللہ کے خاکے بنائیں، شریعت میں اس کی سزا یہ ہے ان ہاتھوں کو بھی کاٹا جائے گا اور اس گردن کو بھی اس کے تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ جب عالم دین، جب طلبہ دین اس بات کو رکھیں گے، جب آپ کے سامنے رکھیں گے تو وہاں سے ایک اسکالر اٹھے گا جس نے اپنے نام کے ساتھ شیخ الاسلام کا ٹائٹل لگایا ہوا، وہ کہے گا یہ مولوی بڑے متشدد ہیں، یہ مولوی بڑے متعصب ہیں، یہ جو توہین رسالت کی سزا ہے نا یہ غیر مسلم پہ نہیں لگتی۔ پہلی بات کبھی کہے گا یہ جو توہین رسالت کی سزا ہے یہ عورت کے اوپر نہیں لگتی۔ ایسا بدبخت آدمی ہے، حیران رہ جاتا بندہ جب پاکستان آتا ہے تو آ کے کہتا ہے جو پاکستان کے اندر حرمت رسول کا قانون ہے میں نے بنوایا ہے۔ پاکستان کے اندر اپنے مریدوں کے سامنے، اہل سنت کے سامنے یہ کلیم کرتا ہے کہ توہین رسالت کا قانون میں نے بنوایا ہے، اور جب باہر کے میڈیا پہ بیٹھتا ہے تو کہتا ہے نہ عورت کو اس کی سزا دی جائے گی اور نہ ہی کسی غیر مسلم کو اس کی سزا دی جائے گی۔ میرے بھائیوں، حقیقت بات یہ ہے، آپ نے جنگوں کے اندر رسول اللہ کی تعلیمات سنی، آپ کو علم ہے کہ حالت جنگ میں عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا، بچے کو قتل نہیں کیا جائے گا، بوڑھے کو قتل نہیں کیا جائے گا، فصلوں کو نہیں جلایا جائے گا، درختوں کو نہیں کاٹا جائے گا۔ علماء یہ بات تو بیان کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ علماء یہ بات تو بیان کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ جب مکہ میں انٹر ہو رہے تھے، صحابہ عبداللہ ابن رواحہ، حضرت بلال، دیگر صحابہ اشعار پڑھ رہے تھے، آج انتقام کا دن ہے، آج ذبح کا دن ہے، آج جس نے ظلم کیا ایک ایک کو بدلہ دیا جائے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج کے دن معاف کیا جائے گا، آج کا دن کھلی معافی کا دن، آج کا دن کھلی معافی کا دن ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات بیان کرنی چاہیے اور اس بات کو بیان کرنے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، اس طرح کی بات ضرور بیان کرنی چاہیے، لیکن جو بات رسول اللہ نے آگے کہی اس کو نہیں بیان کرنا چاہیے۔ رسول اللہ نے جہاں پہ یہ کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن معافی کا دن ہے، ساتھ میں ایک بات اور بھی کہی تھی، ابن خطل اور وہ 4 لونڈیاں جو
جو رسول اللہ کو سب و شتم کرتی تھی اگر خانہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ بھی لٹکی ہوں تو ان کو قتل کر دیا جائے گا. یہ بات بھی بیان کی جائے. اور کہا کیا جاتا ہے اس اسکالر آف ڈالر عورت کو نہیں قتل کیا جائے گا. میرے بھائیوں نبینا صحابی ہیں جو کہتے ہیں میرے موتیوں جیسے دو بیٹے تھے, موتیوں جیسے دو بیٹے تھے. ان کی ماں نے ایک رات رسول اللہ کی توہین کی, میں نے سینے میں خنجر کو ڈالا جب تک اس کی جان اس کے جسم سے نہ نکلی, میں نے خنجر کو پیوست رکھا. اگلے دن قتل کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے. رسول اللہ نے کہا اس عورت کا خون رائیگاں چلا گیا, اس نبینا کے اوپر نہ قصاص ہے نہ دیت ہے. صحابہ آپس میں کہنے لگے یہ نبینا بڑے شرف و منزلت والا ہے, بڑی قدر و منزلت والا ہے, اس نے ایک عورت کو قتل کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نہ قصاص کا مطالبہ کیا نہ دیت کا, بلکہ کہہ دیا کہ یہ خون رائیگاں چلا گیا. حضرت عمر سن رہے نبینا کہہ رہے ہو, نبینا کہہ رہے ہو, اس کو نبینا کہتے ہو, اور یہی تو بصیر و بینا ہے, یہی تو حکیم و دانا ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا خون بھی معاف کر دیا. یہاں پہ بعض بدبخت وہی اسکالر جو باہر کچھ اور فتوے دیتے ہیں اور پاکستان آ کے کچھ اور فتوے دیتے ہیں, یہاں کہتے ہیں یہ لونڈی کی معادل, یہ ام ولد کا حکم فقہی طور پہ ماں کا اور آزاد عورت کا ہوتا ہے. اس بحث کو بھی چھوڑ دیجئے. عورت بھی اگر توہین رسالت کرے گی, وہ عورت جس کو حالت جنگ میں قتل کرنا جائز نہیں, بوڑھے کو قتل کرنا جائز نہیں, وہ عورت بھی اگر توہین رسالت کرے گی, نام اسماء بنت مروان بھی ہوگا تو عمیر بن عدی اٹھیں گے, لٹائیں گے, اس کی گردن پہ چھری کو چلائیں گے. قبیلے والے دوڑتے ہوئے آئے, عمیر کیا کرتے ہو, اپنے ہی قبیلے کی اپنے ہی کنبے کی عورت کو ذبح کر رہے ہو. کہا اس نے جو الفاظ میرے رسول کے بارے میں کہیں لائن بنا لو, میرا پورا قبیلہ ایک ایک کر کے وہ الفاظ ادا کرتا جائے, عمیر بن عدی ایک ایک کو ذبح کرتا چلا جائے گا. اسماء بنت مروان کو ذبح کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. رسول اللہ مسکرانا شروع ہو گئے, اور یہ اعزاز اللہ کی قسم عمیر بن عدی کو حاصل ہے. رسول اللہ نے کیا الفاظ کہے آپ کو اور میرے. اگر ہم حقیقی معنوں میں شریعت کو صحیح سمجھنے والے ہوں اور شریعت میں گستاخ رسول کی صحیح سزا کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو اس بات کے اوپر غور کریں. عمیر بن عدی کو رسول اللہ نے کیا کہا, رسول اللہ نے کہا جس شخص نے اس زمین کے اوپر اس دھرتی کے اوپر کسی ایسے شخص کو دیکھنا ہو جو اللہ کا بھی مددگار ہے اور رسول اللہ کا بھی مددگار ہے, وہ عمیر بن عدی کے چہرے کی زیارت کر لے. بتائیے اللہ کا مددگار, اللہ کا مددگار کی ہے ضرورت. رسول اللہ کا مددگار کون ہے؟ جس نے گستاخ رسول کی گردن کو تن سے جدا کیا. وہ جو شیخ الاسلام صاحب ہیں بتائیں, یہ عمیر بن عدی نے ایک آزاد عورت کو قتل کیا. آپ کہتے ہیں عورت کے اوپر سزا نہیں لگتی, پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے غیر مسلم ہو تو اس کے اوپر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا. عبداللہ ابن عتیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا چوڑا واقعہ ہے, اپنی بات کو مختصر کروں گا. خطبہ کی طویل کتاب موجود ہے. یوسف مسروری صاحب آئے ہیں, بابر فروغ رحیمی صاحب, عبد المنان راشد صاحب. عبداللہ ابن عتیق کو بھیجا باقاعدہ پلاننگ کر کے, کس کو قتل کرنے کے لیے؟ ابو رافع یہودی. کیا نام ہے ابو رافع یہودی؟ یہ تو قانون غیر مسلموں پہ لگتا ہی نہیں. وہ شیخ الاسلام صاحب کہتے ہیں کہ یہ قانون غیر مسلموں پہ نہیں لگتا. عبداللہ ابن عتیق کو کس کو قتل کرنے کے لیے بھیجا؟ ابو رافع یہودی کو. رسول اللہ کے بارے میں سب کو شتم کرتا تھا, پوری پلاننگ سے گئے, تلوار کا وار کیا, دھڑ کے اوپر زور سے تلوار کو چلایا, گردن اٹک گئی, وہم پڑ گیا, پتہ نہیں مرا کہ نہیں مرا. سیڑھیوں سے تیزی سے اترے, رستے میں ٹانگ بھی ٹوٹ گئی.
کہا تب تک نہیں جاؤں گا جب تک اطلاع نہیں مل جاتی ابو رافع مرا کہ نہیں. پھر کچھ دیر بعد شور مچ گیا, ابو رافع مر گیا. اپنی ٹانگ کو باندھ کر بڑی مشکل سے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. رسول اللہ کا چہرہ خوشی سے چمکنا شروع ہو گیا. رسول اللہ نے عمیر ابن عبداللہ ابن عتیق کی اسی ٹانگ کے اوپر ہاتھ کو پھیرا, اسی ٹانگ کے اوپر ہاتھ کو پھیرا, اور وہ کہتے ہیں اس ٹانگ میں ٹوٹنے سے پہلے جتنی طاقت تھی, اللہ کی قسم جب سے رسول اللہ نے ہاتھ لگایا ہے اس سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے. اسی طرح کعب بن اشرف کو اس کا قلعہ بھی ایک یہ بھی فلسفہ گاندھی صاحب بھی پیش کرتے ہیں, یہ ریاست کے اندر اندر یہ قانون لاگو ہوگا, بالفرض لاگو ہوگا, پہلے تو مانتے ہی نہیں, لاگو ہوگا ریاست کے اندر اندر ہوگا, ریاست سے باہر نہیں ہوگا. بتائیے کعب بن اشرف کیا ریاست آج بھی جو مدینہ جائیں گے کبھی کعب بن اشرف کے قلعے کو اگر دیکھنا ہو تو مدینہ کی آج بھی حدود سے بھی باہر ہے, اس وقت بھی باہر تھا. اس کو بھی قتل کروانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک پلاننگ کر کے بھیجا. تو میرے بھائیوں توہین رسالت کی جو سزا ہے وہ سر تن سے جدا ہے, لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حقیقت بات یہ ہے, یہ جو ہم علماء طلباء آپ کے سامنے بار بار اس بات کو رکھتے ہیں کہ فرانس کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے, تجارتی بائیکاٹ کیا جائے, سفارتی بائیکاٹ کیا جائے, یہ سفارتی اور تجارتی بائیکاٹ اللہ کی قسم کمزوروں کا ہتھیار ہے, لیکن ہم بے بس ہیں, ہم بے کس ہیں. حقیقت میں شریعت میں گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے, وہ سر تن سے جدا ہے, لیکن میں اور آپ رسول اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں. آپ عمران خان صاحب سے پوچھ لیجئے, صدر صاحب سے پوچھ لیجئے, چیف جسٹس صاحب سے پوچھ لیجئے, آئی جی پنجاب سے پوچھ لیجئے, پاکستان کے ہر ادارے کے سربراہ سے پوچھ لیجئے رسول اللہ سے کتنی محبت ہے. رسول اللہ سے بڑی محبت ہے, رسول اللہ میں جان سے پیارے ہیں. اور حدیث کیا ہے, کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ اس کو اس کی جان, اس کی اولاد, اس کے والدین, اس کے مال سے بڑھ کر پیارے نہ ہو جائیں. وزیر اعظم صاحب کتنے پیارے ہیں رسول اللہ, میری جان سے بھی پیارے ہیں. کتنے پیارے ہیں؟ اتنے پیارے نہیں ہیں کہ فرانس سے تعلق توڑ دیں. بکواس کرتے ہیں, یہ منافقت ہے, یہ منافقت کی انتہا ہے. رسول اللہ سے بڑا پیار ہے لیکن فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع نہیں ہوں گے. میرے بھائیوں, سفیر کو ملک بدر کرنا, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مسلمہ ضابطوں میں سے احتجاج کے, کسی ملک کے سفیر کو اگر بدر کر دیا جائے یہ چمبے کی اور انوکھی بات نہیں ہے, یہ ایک مسلمہ احتجاج کا ضابطہ ہے. اور ہم پاکستانیوں کی تو دل کی یہ آواز ہے, ہاں صاحب ہمیں نئی تجارت چاہیے فرانس سے, نہیں پاکستان بھوکا مر جاتا. فرانس سے اگر تجارت بند کر دے گا, فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات ساری زندگی کے لیے بھی توڑ دیے جائیں تو پاکستان کو کوئی فرق پڑنے والا. یہ مولوی بڑے متعصب ہے. آپ کو رسول اللہ سے کتنا پیار ہے, آپ بھی تو اپنی منافقت چھوڑیے. اور میں اور آپ جو کہہ رہے ہیں اور جو سن رہے ہیں, ہمارے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے. اگر ہمیں بھی رسول اللہ سے پیار ہے پھر بھی پاکستان کے اندر ٹوٹل پمپ بک رہا ہے, ٹوٹل کا پٹرول چل رہا ہے, ٹوٹل کا آئل چل رہا ہے, اور تو اور میں یہ سوچتے ہیں اگر ٹوٹل کا پٹرول نہ ڈلوایا تو گاڑی خراب ہو جائے گی, اگر ٹوٹل کا آئل نہ ڈلوایا گاڑی خراب ہو جائے گی. تو اور میں بھی دعوے حب رسول میں جھوٹے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی ٹوٹل کے پمپ کے اوپر جا کے حملہ کیا جائے, لیکن میں اور آپ جو کمزوری کے اس مقام پہ آ چکے ہیں, کیا رسول اللہ کی خاطر فرانسیسی پروڈکٹ کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے؟ آج کے بعد وعدہ کیجیے, ہاتھ اٹھا کر جب تک زندہ رہیں گے فرانس کی ہر پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں گے. بھوکے مر جائیں گے, کیا ہو جائے گا؟ کوئی بندہ نہ کسی کی گاڑی خراب ہوگی نہ کوئی بھوکا مرے گا. اللہ کی قسم فرانس کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنے سے اگر کوئی بھوک سے مر گیا تو میں اس کو دیت دینے کے لیے تیار ہوں. یہ عجیب و غریب بات ہے, یہ عجیب و غریب فلسفہ. رسول اللہ سے بڑا پیار ہے, یہ منافقت بھی آج آپ کو سمجھنی ہوگی. اور میں قائدین کی موجودگی میں, علماء کی موجودگی میں, اپنے برادر بابر فروغ رحیمی کی موجودگی میں آپ سے ایک وعدہ بھی لینا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو یہ جماعت کال کرے, اور انشاءاللہ ایک دن آپ کو یہ کال آئے گی, ابھی ہم احتجاج کر رہے ہیں, خان صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سفارتی تعلقات منقطع کیے جائیں,
تجارتی تعلقات منقطع کیے جائیں، اور اگر انہوں نے نہ کیے تو اللہ کے فضل و کرم سے قانونی اور آئینی اور دستوری حق ہے احتجاج کرنا ہر مسلمان کا. ہم سب اسلام آباد کی طرف جائیں گے، اس میں شریک ہو گئے. جب ہم جائیں گے پھر دکھ کی بات پتہ کیا، یہ بھی سن لیجئے. رسول اللہ سے بڑا پیار ہے، لیکن شیلنگ بھی کس کے اوپر ہوگی؟ ہمارے اوپر. آنسو گیس بھی کس کو پڑیں گے؟ ہمارے. بجائے یہ کہ لوگوں کو سپیس فراہم کریں، فرانس کے سفارت خانے کے سامنے دھرنے کی اجازت دیں، ان تک یہ پیغام پہنچے کہ پاکستان کے غیور مسلمانوں کے جذبات کے ہیں. وہ پیغام نہیں پہنچنے دینا، اپنے ہی مسلمانوں کے پر لاٹھیاں چلانی ہیں، انہی کے پر چھل چلانے ہیں، انہی کے پر آنسو گیس کرنے ہیں. پھر بھی رسول اللہ سے بڑی محبت ہے. کتنی محبت ہے؟ بینک نہیں بند کر سکتے. یہ کون سا ڈرام ہے؟ رسول اللہ سے سب سے زیادہ پیار کس کو ہے؟ حکمرانوں کو ہے. اور دعویٰ کیا ہے؟ سود کا کام چھوڑ دو، یہ مولوی بڑے سخت ہیں، یہ کہتے ہیں بینک بند کر دو، یہ کہتے ہیں سود کا کاروبار چھوڑ دو، نظام کیسے چلے گا؟ ویسے رسول اللہ سے بڑی محبت ہے. یہ جھوٹ ہے، یہ منافقت ہے. اور میں آپ سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ بھی یہی باتیں کرتے ہیں میرے رسول اللہ سے بڑی محبت ہے. کتنی محبت ہے؟ محبت صرف اتنی ہے کہ مولوی ممبر رسول کے اوپر سیاسی بات کرے گا، تمہیں یہ کس نے مغالطے میں ڈال دیا، تم کن کے دھوکوں میں آگے، تمہیں یہ کس نے پروپیگنڈے کا شکار کر دیا. یہ مولوی ممبر کے اوپر سیاسی بات کرتا ہے، مولوی ممبر کے اوپر مسجد کے اندر سیاسی باتیں کرتا ہے. مولوی کو محراب کے اندر بیٹھ کے، ممبر رسول کے اندر بیٹھ کے یہ سیاسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. سیاست کس کو کرنی چاہیے؟ میرے علاقے کے چور کا حق ہے، میرے علاقے کے بٹیرے کا حق ہے، میرے علاقے کے لٹیرے کا حق ہے. یہ تمہیں کس نے فلسفہ پڑھایا؟ یہ دین اور دنیا، یہ سیاست اور ریاست، یہ تجارت اور معاشرت الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مسجد کا امام مان لیا. تم نے کہا رسول اللہ مصلی کے تو امام ہیں لیکن بازار کے امام نہیں ہیں. رسول اللہ مصلی کے تو امام ہے، تجارت کے امام نہیں ہے. رسول اللہ مصلی کا تو امام ہے، ریاست اور سیاست کے امام نہیں ہے. اسلام اس وقت تک غالب رہا جب تک مصلی کا امام ریاست کا امام بنتا رہا. ابو بکر مصلی کے امام، ریاست کے امام. عمر مصلی کے امام، ریاست کے امام. میں اور آپ بھی منافقت کے اندر ہیں. مولوی کھڑا ہو جائے گا، مولوی کو ووٹ کس نے ڈالنا، مولوی کو ووٹ کہاں پہ پڑھنا ہے؟ ووٹ کس کا؟ چور کا، ووٹ چودھری کا. اور نام آپ بھی یہی لیں گے. نہیں، رسول اللہ سے بڑی محبت ہے. اور رسول اللہ سے اگر محبت ہے تو اللہ کی قسم اس محبت کا تقاضا قرآن میں بھی بیان ہوا، حدیثوں میں بھی بیان ہوا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ. رسول اللہ سے محبت یہ ہے کہ اس کے دین کو ریاست کے اندر لے کے آؤ، سیاست میں لے کے آؤ، معاشرت میں لے کے آؤ، معیشت میں لے کے آؤ، تجارت میں لے کے آؤ. صرف مسجد میں 100 مرتبہ 100 سال کا سجدہ کر لو، مسجد کے اندر 100 سال کا اللہ کے حکے لگاتے رہو، اللہ اکبر سبحان اللہ کے نعرے بلند کرتے رہو، اللہ کی قسم مسجد میں سجدہ کرتے رہو. کسی کافر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ کوئی امریکہ تمہارے خلاف ہوگا، نہ اسرائیل، نہ برطانیہ. مسجد کے اندر اللہ کرتے رہو. لیکن جب مسجد کے اندر یہ کہو گے کہ مسجد النبوی اسلام کی پہلی پریزیڈنسی تھی، پہلی عدالت تھی، ریاست کا پہلا کابینہ کا امام تھا، تب آپ کو یہ سارے کے سارے آپ کو اپنے مخالف نظر آئیں گے کہ اسلام کو نظام کے طور پہ نافذ کر دیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا. آج گوروں نے رسول اللہ کو آپ کی مسجد کا امام تک محدود کرنے کی جو پلاننگ بنائی ہے وہ کامیاب ہے. آپ بھی کہتے ہیں کہ دیندار بندے کا سیاست میں کیا کام ہے. یہ اتنا خطرناک جملہ ہے کہ آپ خود یہ رستہ کھولتے ہیں کہ سیاست کس کا کام ہے؟ چوروں کا کام ہے. اگر یہی فلسفہ اور عقیدہ رکھنا ہے تو پھر دعوی حب رسول کے اندر میں اور آپ سب کے سب جھوٹے ہیں. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق نہ